بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت بہت زیادہ زبان زد عام ہے، بیان کی جاتی ہے، اور عام خاص کو یہ پڑھا پڑھا کر رٹا لگوا دی گئی ہے، ہر شخص کی زبان پر ہوتی ہے۔ جناب فرقے تو بننے تھے، اس امت کے اندر یہ امت تو تقسیم ہونی تھی، اور صحیح روایت ہے جناب کہ 73 فرقے بنیں گے، 72 کے 72 جہنم میں، ایک فرقہ صرف ناجی ہے، اور وہ فرقہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کی۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے، اور ابو داود کے اندر مروی ہے، حاکم کے اندر ہے۔ تو یہ جو روایت ہے 72 فرقوں والی، 72 فرقوں والی روایت، یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اس امت کے اندر ایسے عقائد کے نام پر جو مینوفیسٹو جس طرح سیاسی پارٹیوں کے ہوتے ہیں، مذہبی طور پر بعض فرقوں کے بھی موجود ہیں، بلکہ تمام فرقوں کے اپنے اپنے مینوفیسٹو ہیں، انہوں نے جو عقائد کے نام پر امت کو تقسیم کیا ہوا ہے، اگر ان کو ہم قرآن کے اوپر رکھیں تو قرآن میں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ یعنی یہ جو جنتی فرقہ اور جہنمی فرقہ جو ہے، اگر ہم قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن ہمیں بالکل اس کی واضح نشانیاں بتاتا ہے، لیکن انہوں نے ایک تو روایات بھی چھپائی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صحیح روایات ہیں جو متواتر درجے کی ہیں اس کو یہ بیان نہیں کرتے، اس کو چھپاتے ہیں۔ مثلا حدیث ثقلین ہے، حدیث ثقلین، اس میں آپ کو کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی، چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، تعویل کرنے کی حاجت نہیں تھی، شرمندہ ہونے کو آپ کو نہ پڑتا، لیکن آپ اگر اس کو بیان کرتے، اور حدیث ثقلین کے اوپر آپ کو اگر عقائد بنانے بھی تھے تو اس حدیث کے اوپر بناتے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ اپنے سارے مینوفیسٹو قائم کرتے، لیکن متواتر روایت ہونے کے باوجود بھی اس حدیث کو وہ اہمیت نہیں دی گئی، اور اس میں وہ اختلاف ڈال دیا گیا، کام ڈال دیا گیا اس کے ساتھ، اور یہ بیان کر دیا کہ جناب اس میں یہ معنی ہے، اور اس میں یہ معنی ہے، اور اس کا یہ مطلب، اور اس کا یہ مطلب ہے۔ باقی جو روایات ہیں اس کے اوپر اپنا زور و شور بھی لگاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو عقائد جو ہے، اگر ہم ان فرقوں کے عقائد دیکھیں، اور اس وجہ سے جو امت ڈیوائیڈ کی گئی ہے اور امت کو اس بنیاد کے اوپر تقسیم کیا شیعہ سنی میں کہ جناب یہ عقائد ہیں، یہ جنتی فرقہ ہے اور یہ جہنمی فرقہ ہے، یہ عقیدہ رکھنے والے تو جنت میں جائیں گے، اور یہ جو عقائد رکھنے والا ہے یہ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جنتی فرقے کی بھی پہچان بیان کی ہے اور جہنمی فرقے کی بھی بیان کی ہے، یعنی روایات کی بنیاد کے اوپر اور اپنے مزعومہ عقائد جو انہوں نے دوسرے مخالفین کے لیے بیان کیے ہیں، اور ان کو اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے، آؤٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے بنائے ہیں، اگر ہم اللہ کی لاریب کتاب کے اوپر ان کو پیش کریں گے تو ایسا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر اسی ایک لفظ کو آپ لے لیجئے، ایمان۔ ایمان آپ نے سنا ہوگا، عقائد، عقائد، اہل سنت کی عقائد، شیعہ کے عقائد، عقائد۔ یہ جو عقائد کا لفظ اتنا بیان کیا جاتا ہے قرآن میں کہیں پر نہیں ہے، پورے قرآن میں یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے عقیدے کا، کسی جگہ نہیں ہے عقیدہ، حدیث میں بھی نہیں ہے عقیدہ، لیکن یہ ان مسلمانوں کے درمیان میں یہ اتنا بیان کیا جاتا ہے، وہ جو لفظ ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے اس کو یہ بیان ہی نہیں کرتے، اور وہ کیا؟ ایمان۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں ہر جگہ بیان ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح۔ ایمان کو اگر یہ بیان کرتے تو کیا یہ فرقے ہوتے؟ ایمان کو اگر یہ بیان کرتے تو کیا یہ کشمکش میں پڑتے؟ کیا یہ اتنے سارے فرقے بن پاتے؟ کیا یہ فرقوں کے نام پر ان کے جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور جو مینوفیسٹو انہوں نے قائم کیے ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں یہ لکھ مارتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا؟ کیا اتنا گروہوں کے اندر یہ امت بٹتی اگر ایمان کے لفظ کو لیا جاتا؟ ایمان کو نہیں لیتے نا، ایمان کو، قرآن کے اس لفظ کو یہ بیان نہیں کرتے۔ ایمانیات کیا چیز انہوں نے؟ عقائد، جناب اہل سنت کی عقائد ہے ماشاءاللہ، اس لیے کہ انہوں نے اہل سنت کی عقائد اس لیے بنایا تاکہ شیعہ کو نکال سکے، اور ادھر شیعہ نے اس لیے بنایا تاکہ اہل سنت کو نکال سکے، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کام ڈالا ہوا ہے۔ تو اب ضرورت کیا چیز ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ جب اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے تو ہمیں قرآن کی جانب آنا ہوگا۔ امام زید علیہ السلام کو حلیف القرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام زید علیہ السلام انہوں نے قرآن مجید کے اندر جو تدبر کیا ہے اور پھر آگے اپنی پوری فکر کی بنیاد رکھی ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ رکھی ہے، اور اہل البیت قرآن سے جدا نہیں ہے، میں بتاتا چلوں۔ اہل بیت علیہ السلام انہوں نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر
اپنے دور کے اندر لوگوں کی رہنمائی کی. تو اسی مسئلے کو اگر ہم لیتے ہیں قرآن مجید سے تو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن آئیے قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا جنتی فرقہ کون سا ہے اور جہنمی فرقہ کون سا ہے. یہ دیکھیں سورۃ الرعد جو ہے، سورۃ الرعد قرآن مجید کی 13ویں نمبر کی سورت ہے. اس میں واضح لفظوں میں بیان کیا. اتنے واضح لفظوں میں تو روایتیں بھی نہیں ہیں، اتنے واضح لفظوں کے اندر تو روایات بھی نہیں ہے کہ جو بنو امیہ کی جعلی فیکٹری کے اندر جو یہ جعلی روایتیں بنائی گئی ہیں. کیا بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض. آپ فرما دیجئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ قل اللہ. آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہے. قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. آپ فرما دیجئے کیا تم اپنے لیے ان دوستوں کو بناتے ہو، وہ مددگار بناتے ہو کہ جو اپنے لیے کسی فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير. آپ فرما دیجئے کیا اعمیٰ اور بصیر، اندھا اور بینا برابر ہیں؟ ہرگز نہیں ہے. ام هل تستوي الظلمات والنور. یا اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم. یا انہوں نے اللہ کے لیے جو شریک بنائے ہیں انہوں نے ایسی خلقت کی ہے کہ جو ان کے اوپر یہ خلقت مشتبہ ہو گئی ہے، مخلوق مشتبہ ہو گئی ہے، کہ یہ کریشن مشتبہ ہو گئی ہے. قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ واحد اور قہار ہے. انزل من السماء ماء فصارت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. آگے چلتے جائیں جناب، چلتے جائیں. یہ سارے یہ آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بیان کی آیت نمبر 18 کے اندر للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب. جنتی اور جہنمی فرقے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب بیان فرماتے ہیں لوگوں جنتی فرقہ کون سا ہے. فرمایا للذین استجابوا، جن لوگوں نے لبیک کہا، لربہم الحسنى، اپنے رب کے لیے، رب کی بات کے اوپر، ان کی پکار کے اوپر وہ آگے آئے. الحسنى ان کے لیے جنت ہے، جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی. یہ ساری پیچھے بات بیان کی ہے اللہ نے. والذین لم یستجیبوا له، اور جس نے اللہ کی پکار پر لبیک نے کہا، نہیں کہا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر زمین میں جو کچھ ہو وہ سارا کا سارا ان کا ہو جائے، مثلہ معه، اور اس کے دگنا ان کے ساتھ ہو جائے، لافتدوا به، اور وہ جان چھڑانا چاہیں نہیں چھڑا سکتے. اولئک لهم سوء الحساب، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، برا حساب ہے. ومأواہم جہنم، اور ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ کی پکار کی جانب آنا، دین کی جانب آنا، پیغمبر کی جانب آنا، اور یہ ہے جنتی گروہ. اور وہ گروہ کہ جو اللہ کے پیغمبر کی پکار سے منہ موڑ لے، پیغمبر کی پکار کی جانب نہ آئے، اللہ کی طرف نہ آئے، وہ ہے جہنمی لوگ، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیے کہ جب پیغمبر کی بات آتی ہے تو پیغمبر کے ساتھ ساتھ امام علی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. وہ اس لیے کہ متواتر درجے کی روایت ہے حدیث ثقلین. حدیث ثقلین کو ہم قرآنی مفاہیم کے اندر ساتھ ساتھ رکھیں گے. یعنی قرآنی مفاہیم کو اگر ہم سمجھیں گے تو حدیث ثقلین کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث متواتر ہے، اور وہ متواتر روایات جو اہل البیت کی شان میں ہے، اہل البیت کے بارے میں ہے، وہ ساتھ رکھنا ضروری ہے. لیکن اگر ہم روایات سے قطع نظر بھی اگر جنتی فرقے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے کیا بتاتی ہے، آگے دیکھیں. پہچان ایک ایک کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتی فرقے کے پہچان بیان کرے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. دیکھو یہ جو نصیحت ہے نا، اولو الالباب اس کو سیکھیں گے. اس نصیحت کو صرف اہل عقل، صاحبان بصیرت، صاحبان علم و حکمت، دانشور حضرات جو اپنے علم اور دانش کو استعمال کریں گے، اپنے عقل کو استعمال کریں گے. یتذکر اولو الالباب، قرآن اولو الالباب سے بات کرتا ہے. قرآن بیوقوف اور حماقت والوں سے بات نہیں کرتا. یہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جناب کہ بیوقوف آدمی بھی ہو وہ کوئی قرآن اس سے بات کرتا ہے. بیوقوف آدمی سے قرآن بات نہیں کرتا. بیوقوف آدمی ہو
نادان ہو، بس یوں بالکل اپنے اوپر چادر ڈال دے اور بیوقوف بن جائے دنیا کا بالکل. ہمارے ہاں یہ جو نیکی کے معیارات ہیں نا، یہ بھی بالکل ایک احمق آدمی کو کہتے ہیں یہ نیک آدمی ہے. بیوقوف آدمی ہوگا جس کو بالکل اس کو نہ کوئی شعور ہوگا، نہ عقل ہوگی، نہ اس کے اندر کوئی بصیرت ہوگی، ہم کہیں گے نیک آدمی ہے، بہت چنگا آدمی ہے. الباب سے قرآن بات کرتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ. دیکھیں ہم جنتی گروہ کی نشانی، الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والے. اللہ اکبر، اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والے کون ہے؟ وہ جنتی لوگ ہیں. مجھے بتائیے اگر یہ نشانی ہم بیان کریں، اللہ کے وعدے کو پورا کرنا، تو کیا کوئی کرپٹ ہوگا؟ کیا معاشروں کے اندر کرپشن ہوگی؟ کیا لوگ دھاندلی کریں گے؟ کیا ہمارے معاشروں میں اپنے ضمیر کا سودا ہوگا؟ کیا لوگ بکیں گے؟ کیا تولے جائیں گے لوگ؟ ایمانوں کو خریدا جائے گا؟ اگر ہم یہ رکھیں گے الذین یوفون بعہد اللہ، یہ جنتی گروہ کی نشانی ہے. جب معاشرے کے اندر اموی فکر کے نتیجے میں ایسی دینی احکامات کو بیان کیے گئے، شریعت کو ایسے بیان کیا گیا کہ تم جو چاہے کرتے رہو. وعدے کوئی قرآن و حدیث تھوڑی ہوتے ہیں. ہم نے وعدہ کیا ہے، کون سی میری بات کوئی قرآن و حدیث ہے، یہ بیان کرتے. جب یہ کہیں گے نا تو پھر چونکہ یہ سارا معاشرہ اسی پر قائم کیا گیا ہے، جنتی. لیکن پھر بھی جنتی آدمی ہے، یہ آدمی پھر بھی جنتی ہے جو لوگوں کے ساتھ غداری کرتا ہے، جو بغاوت کرتا ہے، جو امام حاکم، جو امام وقت ہو اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، خروج کرتا ہے، پھر بھی اس کے لیے حمایت موجود ہوگی. تو کیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ کیسا معاشرہ جنم لے گا؟ کیا وہ وعدوں کے پاسدار ہوں گے جب ہم نے ان کے سامنے قرآن کی نشانیوں کو بیان نہیں کیا؟ جنتی فرقہ یہ ہے نا. قرآن کہتا ہے والذین الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق ولا ينقضون المیثاق، اور جو وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، پختہ کرنے کے بعد وعدوں کو نہیں توڑتے. میاں بیوی کے نکاح کو، ایگریمنٹ کو بھی قرآن نے میثاقا غلیظا، پختہ وعدہ کہا ہے. المیثاق، عالم ارواح کے اندر جو کچھ ہوا اسے بھی میثاق کہا ہے. اللہ نے اپنی ربوبیت کے اوپر گواہ بنایا. تو میثاق پختہ وعدے کو کہتے ہیں، یعنی جس بات میں ہم قسم کھاتے ہیں، جس بات کو ہم پختگی کے ساتھ کہتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور ویڈیو کے اندر اقرار کرتے ہیں جناب ہم بالکل پختگی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگلے دن وہ کچھ اور بیان کرتے ہیں. قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولا جاتا ہے. محکموں کے اندر دیکھ لے، اداروں کے اندر، اس لیے کہ انہیں بتا دیا گیا جھوٹی قسمیں کھا لو، کچھ نہیں ہوتا ہے. جھوٹی قسمیں کھا لو، کیا ہوتا ہے؟ ہاں تم تو پھر بھی جنت میں جاؤ گے، اس لیے کہ تمہیں شفاعت مل جائے گی، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. یہ جو عقائد کے نام پر کیا ہوا ہے نا، وہ سارا یہ کھیل ڈالا ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو ملاتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے حکم دیا ہے جس چیز کو ملائے جانے کا، ان یوصل یعنی صلہ رحمی کرنے کا، قرابت داروں کے حقوق کا، لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا، معاشرے کو آپس میں ایک لڑی میں پرونے کا، فرقہ واریت کے خاتمے کا، مختلف معاشروں کی اکائیوں کو آپس میں قریب کرنے کا. اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ ان کو جوڑیں، دلوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو توڑتے ہیں، بھائی کو بھائی سے جدا کرتے ہیں. فرعونی سیاست کیا ہے؟ وہ یہی تو تھی نا کہ لوگوں کو بھائی سے جدا کرنا، معاشرے کو ایک دوسرے سے کاٹ کے رکھنا، ایک گروہ کو مضبوط کرنا، دوسرے گروہ کو کمزور کرنا. تو یہ نشانی بتائی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. دوسری نشانی بیان کی ہے. نمبر 1 اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں. نمبر 2 وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدہ توڑتے نہیں. نمبر 3 صلہ رحمی کرتے، ملاتے ہیں. اس میں صلہ رحمی بھی آ جاتا ہے، صلہ معاشرت بھی آ جاتا ہے، آپس میں جوڑنے کو. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور چوتھی بات ان میں یہ ہے کہ وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. خشیت، دیکھیں خشیت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، قلب دل کے ساتھ ہے. خشیت ظاہری کے ساتھ نہیں ہے. یہ ظاہر میں کوئی ایسا لباس پہن لے، ہمارے یہاں مشہور ہو گیا صلحاء والا لباس، علماء والا لباس، ہاں جناب نیکوکاروں کا لباس، اور ایسے یہ کوئی لباس نہیں ہے. لباس کے ساتھ کوئی چیز خاص نہیں ہے. ہاں لباس کے ساتھ ہرگز کوئی چیز اسلام نے خاص. خشیت کا تعلق دل سے ہے. دل، قلب کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا نور، وہ دل میں جب آ جاتا ہے تو انسان کا پورا ظاہر اور باطن وہ بدل جاتا ہے. کہ جب اس میں اللہ کا نور انسان کے قلب کے اندر اترتا ہے،
جب اللہ کا نور، اللہ کی محبت، وہ خشیت الہی وہ صرف زبان کے اوپر نہ ہو، وہ انسان کے رگ و پے کے اندر جب صلاحیت کر جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں خشیت الہی. یہاں کیا ہے؟ الحمدللہ یہ خشیت، یہ خشیت نہیں ہے. عمر بن سعد بن ابی وقاص وہ بھی نماز اس طرح پڑھتا تھا. وہ سلسلہ مسلسل مختار کے اندر آپ دیکھیں بڑے خشوع. یہ خشوع خضوع نہیں ہوتا. خشوع خضوع کیا ہے؟ خشوع یہ سر جھکانے کا نام نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ رستے میں جا رہا ہے، جناب میں اپنی نگاہیں نیچے رکھوں گا. یہ خشوع نہیں ہوتا. ہاں یہ ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے. اپنے یہ تعبیرات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. خشیت کس چیز کا نام ہے؟ خشیت نام ہے رب کے تذکرے کا، رب کی یاد کا، کہ انسان تنہائی کے اندر بھی اپنے رب کو اپنے سامنے رکھے اور وہ اس کا خوف رکھے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے وہ لوگ ڈرتے ہیں. یعنی کہ مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، میرے مال کا، میری جان کا، میرے عمل کا، میرے وقت کا، اور برے انجام سے لوگ ڈریں. یہ نشانی مجھے بتائے نا کہ کیا یہ جو مذہبی ہیں یہ سوء الحساب سے ڈرتے ہیں؟ تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کہ کتنے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگوں کے فرقوں کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے. کیا یہ سوء الحساب سے ڈرتے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صبروا ابتغاء وجہ ربہم، صبر کیا اللہ کے ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی کے حصول کے لیے. صبر اس لیے نہیں کر رہا کہ کمزور ہے. اور کچھ لوگ صبر اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کمزور ہے. صبر اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے. طاقت میں ہے لیکن پھر بھی صبر کر رہا ہے، اپنے حق کو معاف کر رہا ہے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اہل بیت میں نظر آئیں گی یہ باتیں آپ کو. یہ باتیں آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئیں گی. یہ باتیں کہ انسان اپنے حق کو ہوتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، صبر کرتا ہے. امام علی نے کیا. نہج البلاغہ پڑھ لیجئے، ثقیفہ کے بعد امام علی نے جو صبر کیا ہے. بخاری کو پڑھ لیجئے، امام علی کا جو صبر ہے وہ ابتغاء وجہ ربہم. قرآن جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن اہل بیت یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انفاق کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، چھپ کے بھی علانیہ بھی، لوگوں کے سامنے بھی. اس لیے کچھ لوگ جو لوگوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے خرچ کرنا یہ بری بات ہے. بری بات نہیں ہے. لوگوں کے سامنے بھی خرچ کر سکتے ہیں، آپ علی الاعلان بھی خرچ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا کے بھی خرچ کر سکتے ہیں. ہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلو، قرآن میں اللہ کے عطا کردہ کو لوگوں کے سامنے خرچ کریں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو. برائی سب کے سامنے ہو رہی ہے اور لوگ یہاں پر کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کام تم چپکے چپکے کرو. ہاں دیکھیں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کو اگر کچھ دے رہے ہیں تو اس کو لوگوں کو بتائے نہیں. ریاکاری دراصل یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص اس کو وہ آپ کو معلوم یہ ہے کہ وہ اس کا نہ کوئی عمل ایسا ہوتا ہے، مطلب کام وہ کر ایسا رہا ہے کہ جس کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ اشتہاروں کے اوپر خرچ کر رہا ہے. تو یہ ہوتی ہے ریاکاری. ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دکھائیں، اور یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ لوگوں کو علی الاعلان بھی خرچ کر سکتے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور دور کرتے ہیں وہ اچھائی کے ذریعے سے برائی کو. یعنی ان کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو وہ اچھائی کر کے ذریعے سے ہی اس کو دور کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب. عدن ہمیشہ کی جنتیں ہیں، یہ اس میں داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائهم، جو ان کے آباء میں سے اچھے ہیں، اور ان کی بیویاں اور ان کے بچے، ان کی نسل اور فرشتے ان پر ہر دروازوں سے آئیں گے. اللہ اکبر. قرآن جنتی فرقے کی، جنتی گروہ کی کتنی نشانیاں بیان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف یہ بندہ صرف نہیں آئے گا جو صالح ہوگا، اللہ رب العزت ان کے والدین کو بھی ساتھ میں شامل کر دے گا، اس کی نسلوں کو بھی اللہ اس کے ساتھ شامل کر دے گا. یہ وہ جنتی فرقہ ہے، اس کی نسلیں بھی کامیاب ہیں، اس کی بیوی بھی کامیاب ہے، سب اس میں کامیاب ہے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. صبح شام ملائکہ آئیں گے اور ان پر سلام ان کو کہیں گے.
بما صبرتم، کیونکہ تم نے صبر کیا ہے، فنعم عقبی الدار والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اب دیکھیں جہنمی فرقے کی، جہنمی گروہ کی نشانیاں آگے اللہ بیان کر رہے ہیں، والذین ينقضون عہد اللہ، جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو توڑ دیا، من بعد میثاقہ، بات کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو قطع کیا کہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچایا، زمین میں لوگوں کو قتل ناحق کیا، لوگوں کی حقوق پہ ڈاکے ڈالے، لوگوں کو کمزور کیا، فرقے بنائے، گروہ گروہ میں تقسیم کیا۔ اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے سوء الدار برا گھر ہے۔ یہ جہنمی گروہ ہیں، یہ لوگ، یہ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ جو اپنی باتوں پر قسمیں کھانے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آیۃ من ربه قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ آگے پھر ذکر اللہ کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا کہ ذکر اللہ سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، ذکر اللہ کے کیا فوائد ہیں، اور قرآن مجید کی اہمیت، اور اسی طرح جو لوگ کفر کے اندر مر جاتے ہیں اور جو رسول اللہ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، رسولوں کے ساتھ، ان کا انجام بیان کیا۔ تو یہ سورۃ الرعد کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ جنتی گروہ، جنتی فرقہ کون سا ہے۔ مجھے بتائیں، اگر ہم قرآن میں سورہ مومنون موجود ہے، سورہ مؤمن ہے، سورہ مؤمنون ہے، اس میں کہیں یہ نشانیاں نہیں ہیں جو ان گروہوں نے بیان رکھی ہے۔ تو اگر ہم یہ اس جنتی فرقے کو بیان کرتے اور اس کو اسپریڈ کرتے کہ دیکھیں جنتی فرقہ یہ ہے، تو کیا معاشروں میں فرقہ وارد ہوتی؟ کیا مسلم معاشرے تنزلی کا شکار ہوتے؟ کیا مسلم معاشرے وہ ترقی یافتہ ہوتے یا زوال پذیر ہوتے؟ یعنی کیا ہم دنیا کی دوڑ میں سب سے آگے نہ ہوتے؟ اتنی ٹرانسپیرنسی ہمارے اندر ہوتی کہ ہم یہ جو قرآن نے جو چیزیں بیان، قرآن تو نیچر کی بات کر رہا ہے نا، فطرت کی بات کر رہا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو بالکل قرآنسٹ ہونے والی بات۔ دیکھیں قرآنسٹ ہونا برا نہیں ہے، اگر ناسبی ہونا برا ہوتا ہے۔ لوگوں کو شاید میرے خیال میں یہ بات ابھی تک چیزوں کو سمجھ نہیں آئے کہ قرآن میں تدبر کرنا ہی اہل البیت علیہ السلام کی کا اصل پیغام ہے کہ لوگوں قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے نا، تو قرآن کے ساتھ جڑیں گے، ہمارے معاشرے سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔